جی سر۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اور وہ بیت عتیق یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ دیکھیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ مطلق پڑھ رہے ہیں، اور مطلق کے ساتھ ساتھ ایک حدیث مبارکہ آ جاتی ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے مطلق کے مطلق حکم پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی، اضافہ نہیں کرنا کہ مطلق مقید بن جائے، ایسا کیے بغیر حدیث پہ بھی عمل کرنا ہے۔ اسی کی ایک مثال یہاں پہ سامنے آئی ہے۔ تو اس مثال کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایک فقہی مسئلہ سمجھ لیں کہ دیکھیں، طواف، خانہ کعبہ کا طواف، اللہ رب العزت ہم کو بار بار مکے اور مدینے کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے، اور بار بار طواف کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ آمین۔ یہ جو طواف ہوتا ہے اس کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے، بغیر وضو طواف نہیں ہوتا۔ یہ ایک فقہی مسئلہ پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد اس عبارت کو سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی نے خانہ کعبہ کا طواف بے وضو کر لیا اور پھر وہ حالت احرام سے نکل گیا، تو دو باتیں ہوں گی، یا تو وہ اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہوگا، یا وہ اپنے وطن واپس لوٹ گیا ہوگا۔ تو جب تک وہ مکہ مکرمہ میں ہے اس پر طواف کا اعادہ واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طواف کے لیے وضو کرنا واجب تھا، اس نے وضو نہیں کیا تھا، ترک واجب، واجب ترک کر دیا تھا، لہذا اب وہ وضو کرے اور دوبارہ طواف کرے۔ لیکن اگر اس نے دوبارہ طواف نہیں کیا اور اپنے وطن کو لوٹ گیا تو ترک واجب کی وجہ سے اس پر دم واجب ہو جائے گا، بطور دم ایک قربانی واجب ہوگی جو حدود حرم میں ذبح کی جائے گی، تب اس کا عمرہ یا حج وہ مکمل ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جیسے آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ حج میں طواف زیارت کرنا فرض ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ طواف کرنا فرض ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ آیت ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اور اس میں یہ لفظ ہے وَلْيَطَّوَّفُوا۔ لیکن کیا یہ جو فرض ہے طواف کرنا، تو کیا اس سے پہلے وضو کرنا بھی فرض ہے، یا جو اس سے پہلے وضو کرنا ہے وہ واجب ہے؟ یعنی وہ وضو کرنا فرضیت کے درجے میں ہے یا واجبیت کے درجے میں ہے، وجوب کے درجے میں ہے؟ یہ ایک اہم بات ہے۔ تو دراصل ایک حدیث مبارکہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے اسی سبق میں، لیکن اس کا ذکر پہلے ہی کر دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے یہ بھی نماز ہی کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الطواف بالبیت صلاۃ، بیت اللہ کا طواف نماز ہے، یعنی نماز ہی کی طرح ہے، الا سوائے اس کے کہ ان اللہ احل فیہ الکلام، سوائے اس کے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی اجازت دی ہے، بات چیت کرنے کو حلال قرار دیا ہے۔ حالانکہ نماز میں تو نہیں ہوتی بات چیت، نماز ٹوٹ جاتی ہے بات کرنے سے، لیکن طواف وہ بات چیت کرنے سے نہیں ٹوٹتا، طواف کے دوران بات چیت کر سکتے ہیں۔ یہی فرق نماز میں اور طواف میں ہے۔ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ نماز اور طواف ایک ہی طرح سے ہیں، طواف نماز ہی کی طرح ہے۔ اب یہ اس حدیث مبارکہ جب آتی ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ جب طواف کرنا خانہ کعبہ کا یہ نماز کی طرح کی ایک عبادت ہے،
تو نماز سے پہلے تو وضو کرنا ہوتا ہے، تو کیا اس سے پہلے بھی وضو کرنا ہوگا؟ جی بالکل۔ تو اس بارے میں فقہائے کرام کے وضو تو کرنا ہوگا بے شک، لیکن وہ وضو کرنا شرط ہوگا یا وہ واجب ہوگا، اس میں اختلاف ہے۔ اور اس اختلاف کی وجہ سے ہمیں اس اختلاف کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں مطلق سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن پاک میں جب کوئی مطلق حکم آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ بھی ہوتی ہے، تو اصول فقہ میں ان دونوں نصوص کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ شوافے کا موقف کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نزدیک، یعنی احناف کے نزدیک، اصل یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو مطلق ہوتا ہے وہ خاص کی طرح سے ہوتا ہے، جیسے قرآن کا خاص ہوتا تھا، لیکن خاص میں جب اس کے مقابلے میں کوئی حدیث آ جاتی تھی تو دونوں کو، یعنی قرآن پاک کے خاص کو اور حدیث کو ملا کر دونوں پر عمل کرنا اگر ممکن ہوتا تھا، دونوں پر عمل کیا جاتا تھا۔ اگر ممکن نہیں ہوتا تھا تو پھر حدیث کو ترک کر دیا جاتا تھا۔ لیکن مطلق میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ مطلق میں حدیث کو ترک نہیں کیا جاتا، بلکہ حدیث کو سمجھا جاتا ہے اور اس سے حکم اخذ کیا جاتا ہے، اس کا معنی سمجھا جاتا ہے اور حدیث پر بھی عمل کیا جاتا ہے، لیکن اس طرح سے عمل کیا جاتا ہے کہ اس مطلق کے حکم میں کسی قسم کا کوئی تغیر یا تبدیلی نہ ہو جائے۔ اور ابھی تک ہم مثالیں پڑھتے آئے ہیں اس کی۔ لیکن شوافے یہ کہتے ہیں کہ دراصل قرآن کا جو مطلق ہوتا ہے وہ خاص کی طرح نہیں ہوتا، وہ عام کی طرح ہوتا ہے۔ تو جو حکم عام کا ہے وہی مطلق کا ہے۔ یہ جو مثال آئی ہے طواف کرنے کی، اس میں شوافے کے نزدیک طواف کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ شوافے کے نزدیک طواف اور نماز میں مماثلت ہے، یعنی طواف نماز ہی کی طرح ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الطواف بالبیت صلاۃ، بیت اللہ کا طواف نماز ہے، الا، صرف فرق یہ ہے کہ ان اللہ احل فیہ الکلام، کہ اللہ تعالیٰ نے طواف کے دوران کلام کرنے کو، بات کرنے کو حلال کیا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی، جس طرح نماز وضو کے بغیر درست نہیں ہوتی، اسی طرح طواف بھی وضو کے بغیر درست نہیں ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لہٰذا اگر کسی نے بغیر وضو کے طواف کیا تو وہ طواف باطل ہوگا، اور وضو کر کے دوبارہ طواف کرنا لازم ہوگا۔ دم دینا ہرگز کفایت نہیں کرے گا۔ یہ تو شوافے کا موقع بتایا میں نے آپ کو، تاکہ اختلاف سمجھ میں آئے۔ اچھا، حنابلہ، انہیں یعنی حنبلی لوگ جو ہوتے ہیں، جو فالوورز ہوتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ طواف کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ ان کے نزدیک بھی بغیر وضو کے طواف درست نہیں ہوتا۔ وہ بھی اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو ابھی میں نے پڑھی تھی، جس سے شوافے نے استدلال کیا ہوا ہے کہ طواف نماز کے مشابہ ایک عبادت ہے۔ اس لیے حنابلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وضو نہ ہونے کی حالت میں طواف سرے سے ادا ہی نہیں ہوگا۔ دو موقف آ گئے آپ کے پاس۔ اب ہم اپنا موقف بیان کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ جو آیت ہے نا قرآن پاک کی، یہ مطلق ہے، اور اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن بھی ہے۔ مطلق پتہ نا آپ کو کسے کہتے ہیں؟ پھر ذہن میں دوہرا لیں کہ مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لفظ ایک ذات پر دلالت کرتا ہے بغیر کسی صفات کے، وداؤٹ اینی کیریکٹرسٹکس اور پراپرٹیز، جسٹ ایک ذات پہ دلالت کرتا ہے۔
یعنی طواف تو بس طواف، وضو اس میں شامل نہیں، یا کوئی اور بھی چیز. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلق ہے، اور اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہے. یعنی طواف کرنا، کسی سے کہے طواف کرو تو وہ طواف کر لے گا، ہاں طواف کر لے گا، ممکن ہے. تو اب میں بات کر رہا ہوں اپنی احناف کی. ہمارے نزدیک اس مطلق آیت میں، آپ غور سے دیکھیں، خود بھی دیکھیں، وضو کی کوئی شرط ذکر نہیں کی گئی ہے. بس اتنا لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں، یہ حکم آیا ہے. یہ نہیں آیا کہ پہلے وضو کریں پھر طواف کریں. ایسا کوئی حکم نہیں ہے، ادھر نہیں لکھا ہوا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں وضو کی کوئی شرط ذکر نہیں کی گئی، لہذا طواف مطلق طور پر فرض ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اس آیت سے صرف طواف کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، وضو کی نہیں ہوتی ہے. اچھا، رہی بات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی، اس خبر واحد کی، تو کہا جا رہا ہے کہ خبر واحد کی وجہ سے وضو کو واجب قرار دیا جائے گا، فرض نہیں لیکن قرار دیا جائے گا. یعنی وضو واجب اور طواف فرض. تو اس بنا پر اگر کوئی شخص وضو کے بغیر طواف کر لے تو اس کا طواف تو ادا ہو جائے گا، مگر چونکہ وضو واجب تھا، واجب، اس لیے اس پر دم، یعنی حدود حرم میں قربانی کرنا یا کروانا لازم ہوگا. یہ ایک کسی قاعدے کی بنیاد پہ یہ آیا ہے. وہ قاعدہ کیا تھا وہ ایک دفعہ اس والے سبق میں دوبارہ سے دیکھ لیں. وہ قاعدہ یہ تھا، اور یہ سب کچھ لکھا ہے نیچے ڈسکرپشن میں. وہ قاعدہ یہ کہ دیکھیں، جب تک کتاب اللہ کے مطلق پر عمل کرنا ممکن ہو، اس وقت تک کتاب اللہ کے مطلق پر کسی بھی حدیث، خبر واحد یا قیاس کے ذریعے اضافہ کرنا جائز نہیں. کیونکہ علماء احناف کے نزدیک کتاب اللہ کا مطلق خاص کے حکم میں داخل ہے، خاص میں داخل ہے، اور خاص کی طرح سے قطعی ہوتا ہے. ہاں، جبکہ حدیث وہ ظنی. اس لیے خبر واحد یا قیاس کے ذریعے مطلق کو مقید کرنا یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس طرح سے مطلق مقید بن جاتا ہے، اور کتاب اللہ وہ قطعی ہے، جبکہ خبر واحد اور قیاس وغیرہ یہ ظنی ہے. اور قاعدہ کیا کہتا ہے؟ ظنی کے ذریعے قطعی کو منسوخ کرنے کی اجازت نہیں. ہاں، اب چونکہ ٹاپک چل رہا ہے مطلق کا، تو اصول یہ ہے کہ خبر واحد کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا، یعنی خبر واحد کو ترک بھی نہیں کیا جائے گا. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے. بلکہ خبر واحد کا ایسا معنی بیان کیا جائے گا کہ خبر واحد پر بھی عمل ہو جائے اور مطلق کا اطلاق بھی باقی رہے. بات لمبی ہو گئی، لیکن آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ دراصل شوافے اور حنابلہ وضو طواف کی صحت کے لیے شرط قرار دیتے ہیں. اس کے بغیر طواف سرے سے درست ہوگا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں. اور احناف کے نزدیک طواف قرآن کی آیت کے ذریعے مطلقاً فرض ہے، اور وہ وضو جو حدیث سے آیا، حدیث میں آیا ہے، وہ حدیث کے ذریعے واجب ہے. لہذا بغیر وضو کے طواف تو ادا ہو جائے گا، لیکن دم لازم آئے گا. اب پڑھیں اس کو، دیکھیں. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اور وہ بیت عتیق یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں. مطلق، یہ خبر ہے، یہ مطلق ہے. فی مسمت طواف بالبیتی، طواف بیت کے حکم میں، یعنی بیت اللہ کے طواف کے حکم میں یہ مطلق ہے. فلا یزاد علیہ شرط الوضوء، تو اس پر وضو کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا. بالخبری، خبر کے ذریعے، خبر واحد کے ذریعے. بل یعمل به علی وجہ لا یتغیر به حکم الکتاب، بلکہ خبر پر اس طرح عمل کیا جائے گا کہ کتاب اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، اور پھر خبر پر عمل بھی کیا جائے گا. کیسے کہ خبر پہ بھی عمل کر لیا جائے گا، یعنی وضو بھی ہو جائے گا اور طواف بھی ہو جائے گا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ بھی ان یکونا
مطلق الطوافی فردن، اس طرح کے کتاب اللہ کے حکم سے طواف تو ہو جائے گا فرض، بھی حکم الکتابی، کتاب اللہ کے حکم سے طواف تو کیا ہو جائے گا فرض، لیکن صرف طواف، مطلق الطوافی، صرف طواف فرض ہوگا، والوضوء، اور وضو وہ ہو جائے گا واجب، والوضوء واجبا بحکم الخبری، اور حدیث کے حکم کی وجہ سے حدیث کے ذریعے وضو ہو جائے گا واجب۔ اچھا، پھر اگر کوئی، آگے والی لائن پڑھنے سے پہلے ایک بات بتا رہا ہوں وہ سنیں، اگر کسی نے وضو نہیں کیا تو کمی ہو گئی نا عبادت میں، تو کمی کو کہتے ہیں نقصان، تو اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ وہ یہ لکھا ہے فَيُجْبَرُ النُّقْصَانُ اللَّازِمُ، وہ جو لازم نقصان ہوا ہے بترک الوضوء، وضو کے ترک کرنے سے جو نقصان لازم آ گیا ہے، تو وہ کس سے ذریعے پورا کیا جائے گا؟ بالدمی، اس کو دم کے ذریعے پورا کیا جائے گا، یعنی جب وضو ترک کر دیا تھا تو وضو واجب تھا وہ کرنا، واجب وضو کے ترک کرنے سے لازم آنے والے نقصان کو، لازم آنے والی کمی کو وہ دم کے ذریعے پورا کیا جائے گا، دم دیا جائے گا۔ یہ میں نے اچھی طرح سے سمجھا دیا، اللہ رب العزت سمجھنے میں آسانی فرمائے۔ اب ہم اس کے بعد ایک اور ایسی ہی مثال پڑھیں گے جس میں ایک طرف قرآن پاک کا مطلق ہوگا اور اس کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ ہوگی، اور دونوں پر عمل بھی کرنا ہوگا، لیکن اس طرح کہ قرآن پاک کے حکم میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا۔